کیا یہ ڈاکٹر اسرار احمد ہے؟ کیا یہ ڈاکٹر اسرار احمد؟ ہاں بالکل یہی ڈاکٹر اسرار احمد ہے، مگر ہم اتنا جانتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر اسرار احمد ہے، لیکن یہ ہم نہیں جانتے ہیں کہ یہ جو محترم ڈاکٹر اسرار احمد ہے اسے کس چیز پر نظر تھی۔ آپ اس پر اختلاف بھی کر سکتے ہو جو میں کہنے والا ہوں۔ محترم دوستو غور سے سنیے، یہ جو ڈاکٹر اسرار احمد ہے یہ وہ ڈاکٹر اسرار ہے جس کو قرآن پر اتنی پکڑ تھی، قرآن کے معاملوں پر، قرآن کے مسئلوں پر، قرآن کے ان جو آیتیں ہیں ان کا جو مفہوم ہے، ان کے جو مسئلے ہیں، ان کے جو معاملے ہیں، جو وہاں سے معاملے نکل کر آتے ہیں، اس پر ان کی اتنی پکڑ تھی۔ میں کہہ رہا ہوں اس پر آپ اختلاف بھی کر سکتے ہو کہ یہ میرا ماننا ہے کہ اتنی ان کو اس چیز پر پکڑ تھی، اس چیز پر نظر تھی کہ شاید ہی پورے دنیا میں اتنی نظر کسی انسان، کسی عالم کو ہو سکتی ہے جتنی ڈاکٹر اسرار کو تھی، جتنی اس محترم ڈاکٹر اسرار کو تھی۔ لیکن یہاں پر میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ڈاکٹر اسرار کو، ہم سب جانتے ہیں کہ یہ جو ڈاکٹر اسرار احمد ہے اس نے کس طرح قرآن کے ان معاملوں کو لوگوں میں پبلش کرنے کی کوشش کی، قرآن کے ان مسئلوں کو لوگوں میں اناگریٹ کرنے کی کوشش کی۔ یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں۔ یہ بھی جانتے ہیں جو مولانا ڈاکٹر اسرار احمد ہے انہوں نے بہت محنت کی، کیونکہ کثیر عالموں میں ان کا بھی نام آتا ہے، جید عالموں میں ان کا بھی نام آتا ہے۔ لیکن یہاں پر میں یہ کہنے کی کوشش کروں گا کہ اگر ہم علماء کے ان معاملوں کو دیکھ کر یہ چیز سمجھتے ہیں کہ بالکل انہوں نے بہت محنت کی، تو ہم یہ چیز کیوں نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ اگر کسی علماء کو کسی جگہ چوک ہوتی ہے تو کیا ہم اس علماء سے منہ پھیر لیں؟ نعوذ باللہ، بالکل نہیں میرے بھائیوں، بلکہ ہمیں اس علماء کو اس وقت بھی عزت کرنی چاہیے، اس وقت بھی اس کا احترام ملحوظ نظر رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ جو ڈاکٹر اسرار احمد ہے انہوں نے قرآن پر بہت محنت کی ہے، اس کے بعد ان معاملوں کو نکال کر لوگوں تک لایا ہے، لوگوں کے پاس لایا ہے، بڑی آسان زبان میں لوگوں تک اناگریٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ کیونکہ یہاں پر یہ جو ڈاکٹر اسرار احمد ہے انہوں نے بہت کثیر محنت کی، مگر اس معاملے میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ اگر مثال کے طور پر، مثال میں لے رہا ہوں کہ اگر ڈاکٹر اسرار احمد سے کوئی چوک ہو رہی ہے کسی معاملے میں، تو ہمیں اس مسئلے میں ان کے ساتھ اختلاف رکھنا چاہیے، نہ کہ ان کے پرسنل زندگی میں۔ یہ میں ان اپنے بھائیوں سے کہنا چاہوں گا کہ اگر یہاں پر ڈاکٹر اسرار احمد ہے، اگر اس سے کسی مسئلے میں چوک ہو رہی ہے تو ہمیں اس مسئلے کے اوپر ان سے اختلاف ہونا چاہیے، اس مسئلے پر ان سے اختلاف رہنا چاہیے، نہ کہ اس کی پرسنل زندگی میں، نہ کہ ان کے باقی جو انہوں نے محنت کی اس محنت پر ہمیں اس سے اختلاف ہونا چاہیے۔ یہاں پر کیا کشمیر میں کیا ہو رہا ہے کہ اگر کانٛہہ عالم کانٛہہ کتھ چھُ ونان، اگر تتھ کتھ منٛز پتہٕ تٔمِس کانٛہہ مسٹیک گژھان چھِ 2 گھنٹن 2 گھنٹن ہندس خطابس منٛز اگر کانٛہہ مسٹیک چھِ گژھان، أسۍ چھِ نعوذ باللہ ونان یہ پورا غلط اس نے بول دیا۔ میرے بھائیو یہ بہت بڑا استحصال ہے، یہ ہم بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں جو ہمیں دیکھ تو نہیں رہی ہے لیکن بہت بڑی غلطی ہے، کیونکہ ہم کہتے ہیں زن بڑ علماء کرام بڑ عالم آسے، جب وہ بات کرتا ہے اگر اس کے بات میں کوئی ایک ہمیں نقطہ جو صحیح نہیں ہے مانتے ہیں، جو صحیح نہیں ہے، کوئی ایسا حدیث جو من گڑھ ہے جو صحیح نہیں ہے، تو اگر ہم اس حدیث کو دیکھتے ہیں پورے بیان میں تو ہمیں وہی ایک غلطی نظر آتی ہے، باقی جو اس نے 999 باتیں صحیح کی ہیں وہ ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے، بس ایک پوائنٹ ہم پکڑ کے لے جاتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں بھائی صاحب بس اس نے پورا کا پورا غلط بیان دیا۔ نعوذ باللہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، پہلے ان اچھائیوں کو دیکھو، اس کے بعد اس بری چیز کو دیکھو، پہلے اچھائیوں کو دیکھو، اس میں کتنی اچھائی ہے، اس نے کتنی اچھائی کی ہے، اس نے کتنا صحیح کیا ہے، اس نے کتنا سٹیک کیا ہے، اس نے کتنا صحیح بول دیا ہے۔ جب اتنا بول دو گے تب جا کے آپ کو سمجھ آئے گا العلماء ورثۃ الانبیاء، تب جا کے آپ کو سمجھ آئے گا کہ یہ جو علماء ہے یہ وارث ہے انبیاء اعظام کی، یہ تب تک آپ کو سمجھ نہیں آ سکتا ہے۔ کیونکہ میں یہاں پر یہ بیان کیوں دیتا ہوں، آپ کو معلوم ہے کہ جب میں بات کرتا ہوں میں کسی کے فیور میں بات نہیں کرتا ہوں، یہ بات آپ اس چیز سے آپ نشچنت رہیے، میں بلکہ دین کو ساتھ دیتا ہوں، میں اسلام کو ساتھ دیتا ہوں، میں ساتھ دیتا ہوں قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اپنے ان علماء کرام کو سپورٹ کرتا ہوں، ان کو سپورٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ میری تو حیثیت نہیں ہے کہ میں ان کو سپورٹ کروں، لیکن اتنا کہنے کی کوشش کروں گا کہ کم از کم اگر ایک چینٹی ہوں میں، ایک چینٹی کے جتنا وہ وزن اٹھا سکتی ہے اتنا تو میں ان کے یہاں سے علم لوگوں تک تو پہنچاؤں، جو انہوں نے علم بیان کیا وہ تو لوگوں تک پھر سے اناگریٹ کر سکتا ہوں، اس حدیث کو ملحوظ نظر رکھ کے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر کسی انسان نے ایک حدیث سنا اور اس کے بعد دوسروں تک پہنچایا، اللہ رب العالمین اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے، اسی حدیث کو ملحوظ نظر رکھ کے میں اس بات کو، اس چیز کو آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں، اس چیز کو امانت کے طور پر آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس لیے میرے بھائیوں میں آپ کو پھر ایک بار کہہ رہا ہوں کہ یو کین سرچ سو منی آیت اینڈ صحیح احادیث مبارک۔ امید سے اس وقت آمد سمجھ، اگر یہ ویڈیو سمجھ آمد تو ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرو۔ اللہ رب العالمین کے حفاظت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔